بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی اور 29 کی رات، یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے پوری سورہ قدر اس رات کی عظمت کے لیے نازل فرمائی۔ اس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ اور اس رات میں جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی خصوصی تجلیات کا ظہور اس رات کے اندر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس رات میں جتنے بھی اعمال ہوں گے، انسان نماز نفل پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، جتنے اعمال ہیں اس ایک رات کو اعمال سے آباد کرنے کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ فرمایا خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر کے ہے، اس سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، برابر نہیں بلکہ خیر، اس سے بھی بہت اعلیٰ اور افضل یہ ایک رات ہے۔ اور یہ اس امت کو اللہ نے خصوصیت سے رات عطا فرمائی ہے کہ ایک طرف کوئی شخص 1000 مہینے اللہ کے حضور عبادت میں وہ لگا دیتا ہے، اور دوسری طرف اس امت کا فرد ایک رات، اور وہ بھی پوری رات نہیں بلکہ رات کے کسی بھی حصے میں اس کو عبادت کا موقع مل جائے، آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا یہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خلوص کے ساتھ ہو، اور پوری کوشش سے، لگن سے اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے عمل ہو، تو یہ اس کا آدھا گھنٹہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ تو ان آخری راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں۔ جتنی یہ طاق راتیں ہیں، ہر طاق رات کو یوں سمجھا جائے کہ یہی لیلۃ القدر کی طاق رات ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ ان راتوں میں کوئی رات فکس نہیں ہے لیلۃ القدر کے لیے، بلکہ یہ لیلۃ القدر گھومتی رہتی ہے ان راتوں میں۔ کبھی وہ 21ویں رات میں بھی ہو سکتی ہے، کسی سال وہ 23 میں بھی آ سکتے ہیں، کسی سال 25 میں بھی، اور کسی سال 27ویں رات کو یا 29ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ پکا نہیں ہے کہ 27 کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس لیے ساری جو طاق راتیں ہیں، ان ساری طاق راتوں کو جاگ کے اللہ کے حضور عبادت کے اندر لگایا جائے، لیکن اتنا انسان جاگے کہ جس کے اندر پوری چستی سے اور پوری حشاشت بشاشت کے ساتھ انسان سے عمل ہو پائے۔ تو ان راتوں کو ہم آباد کریں، خوب محنت کر کے ان راتوں کو ہم اپنے لیے قیمتی بنائیں، اور اس طرح سے ہم ان راتوں کو لیں کہ گویا یہ ہماری زندگی کا شاید آخری عشرہ ہو، اور ہمیں یہ زندگی کی آخری لیلۃ القدر مل رہی ہو۔ تو آخری لیلۃ القدر سمجھ کے ہم ہر طاق رات کو اپنے لیے قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اپنے رب کو اس میں راضی کریں، توبہ استغفار کریں، اور اللہ جل شانہ اس رات کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آسمان سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر کے دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، عبادت گزاروں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اتنی بڑی عظیم رات ہے، اور صبح طلوع فجر تک یہ رات کا سارا منظر رہتا ہے، عبادت کا یہ اجر اور ثواب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔